آپ سن رہے ہیں سعدی عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 26ویں قسط۔ تو تم نے کیوں منع کر دیا؟ وہ تمہاری دوست ہے، تم اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں چلی جانا۔ وہ چونکہ سوچ چکی تھی، فیصلہ لے چکی تھی، اس لیے نارملی کہہ رہی تھی، جبکہ اسے کہاں امید تھی کہ زمین اسے جانے کو کہے گی۔ اس لیے وہ حیران ہوئی تھی، اور حیرانگی سے نکلی تھی تو خفگی سے بولی تھی، آپ مجھے باہر جانے کو کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ فیصل بھیا کے دوست کا گھر ہے، وہ دوست جنہوں نے آپ کے ریسیپشن میں میرے ساتھ کتنی غلط حرکت کی تھی۔ ان ساتوں کا خیال ہی اس کو مضطرب کر گیا تھا، گردن پر چونٹیاں سی رنگتی محسوس ہونے لگی تھی، وہ سرخ پٹی لب کو چلنے لگی تھی۔ جس دوپہر اس نے لاج کے بہت کہنے پر بھی ماہ قرآن کی وجہ سے محلات سے لفٹ نہیں لی تھی، اس دوپہر اس نے روتے روتے ساری تفصیل زرمین کو بتا دی تھی، مگر زرمین نے اس سے نہ کہا تھا نہ ظاہر کیا تھا کہ وہ اس بارے میں ارحم الحسن کے ذریعے جان گئی تھی، اور تو اور اس نے سب کچھ ماہ قرآن سے بھی سن لیا تھا، مگر خاطر مجبوری وہ چاہ کر بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ سن رہے ہیں سعدی عابد کے قلم سے لکھا ناول بند قبا کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ایسا کہہ رہی ہوں کیونکہ تم نے بریو بننا ہے۔ لڑکیوں کو اپنے معاملے میں، خاص کر اپنی عزت کے معاملے میں بہت مضبوط ہونا چاہیے، اتنا کہ کوئی انہیں غلط بات نہ کہہ سکے۔ چھونا، کوئی غلط حرکت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ اس کے لیے مخصوص نرمی سے بول رہی تھی، لیکن آپی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے موقع نہ دیا۔ تم نے اس شخص سے یا کسی بھی مرد سے ہرگز بھی نہیں ڈرنا، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی ہے۔ تم اس شخص کے سامنے جاؤ، مگر ایسے کہ وہ تمہاری طرف چاہ کر بھی پیش رفت نہ کر سکے کہ تم ڈرو گی، کمزوری دکھاؤ گی تو وہ تمہیں تر نوالا سمجھ کر تم پر حاوی ہونے کی کوشش کرے گا۔ خود اعتمادی سے اس کا سامنا کرو گی تو وہ قدم تمہاری طرف چاہ کر بھی نہیں بڑھا سکے گا۔ وہ نہایت نرمی سے ایک ایک بات سمجھا رہی تھی، لیکن آپ بھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے، وہ اچھے انسان نہیں ہے، انہوں نے مجھے پھر پریشان کیا تو۔ وہ کچھ سمجھی تھی، کچھ نہیں سمجھی تھی، مگر جب بولی تھی تو ہزار خدشے اور خوف آیا ہو گیا تھا۔ وہ تمہیں اب پریشان نہیں کریں گے، بالفرض کریں تو تم نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی اوقات انہیں بتانی ہے کہ لڑکیاں اگر ڈریں تو مرد انہیں مزید ڈراتے ہیں، جبکہ لڑکیوں کو ڈرنے کی بجائے اپنی عزت کی حفاظت کرنی آنی چاہیے۔ اب وہ اسے کافی کچھ ڈھکے چھپے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ بھی، مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی، میں نے لاش کے گھر جانا ہی نہیں ہے تو آپ کو اتنا سب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ قدرے اکتائے ہوئے ناسمجھ انداز میں بولی تھی، ضرورت ہے تبھی کہہ رہی ہوں، تم نے میری باتوں پر غور کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے، اور تم پارٹی میں بھی جا رہی ہو کہ میں نہیں چاہتی اس سب کا کسی کو بھی پتہ چلے، جبکہ تمہارا ری ایکشن سب کو تشویش میں مبتلا کر رہا ہے، اس لیے تم نے سب کچھ بھول کر ایک دم نارملی بیہیو کرنا ہے۔ زرمین کو اس کی معصومیت پر پیار سا آیا تھا، اور اب کہ وہ اسے مزید نرمی سے آسان لفظوں میں سمجھا رہی تھی، اس کا انداز ایسا تھا کہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے اور اس کے ذہن پر بھی کوئی برا اثر نہ پڑے۔ اوکے، آپ کے کہنے پر چلی جاؤں گی، کسی سے اب کچھ کہوں گی بھی نہیں، نہ ہی خود کو کسی کے بھی سامنے کمزور پڑنے دوں گی۔ 1 گھنٹے کی مغز ماری کے بعد اس کا جواب اسے کچھ پرسکون کر گیا تھا، مگر اتنا یاد رکھیے گا آپ بھی کہ وہ مجھے نہیں پسند۔ اب انہوں نے کوئی غلط حرکت کی تو اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی، آپ کے کہنے پر ہی میں ان کے گھر جاؤں گی۔ اس کا ہر بات کی ذمہ داری اس پر ڈال دینا اسے مضطرب کر گیا تھا کہ وہ خود یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ بہت سوچ کر کڑے دل سے فیصلہ لیا تھا، شاید وہاں حنین کو جانے کے لیے راضی کرنے کا میرا فیصلہ درست نہیں ہے۔
اس نے اضطراب اور بے چینی سے ٹہلتے ہوئے بآواز بلند خود کلامی کی تھی۔ نہیں، تمہارا فیصلہ بالکل درست ہے۔ فضیل کی آواز پر وہ چونکی۔ I'm sorry زرمین، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اب تک حنین سے فون پر بات کر رہی ہوگی۔ میں نے تمہاری گفتگو کا محض آخری حصہ ہی سنا ہے اور اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر سن لیا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم نے ایک صحیح فیصلہ بر وقت لیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں یکدم ناراضی اترتے دیکھ کر اس نے جلدی سے وضاحت دی تھی اور ساتھ ہی اپنا مشورہ بھی دے ڈالا تھا، اور وہ اتنی پریشان و الجھی ہوئی تھی کہ اس سے اپنا مسئلہ شیئر کر گئی تھی۔ اس نے زرمین کو بغور دیکھا تھا، سی گرین کاٹن کے پرنٹڈ سوٹ میں۔ وہ تمام تر سادگیوں کے ساتھ الجھی سی اس کے سامنے تھی۔ جو ہوا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر زرمین جو ہو گیا اسے بدل نہیں سکتے۔ مگر سچائی سے کہوں تو جو فیصلہ تم نے لیا ہے اس میں تم ڈر اور وسوسے کا شکار ہو، مگر میں ذہن و دل سے مطمئن ہو کر تمہارے فیصلے کی حمایت کر رہا ہوں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں الجھن اور اضطراب کی لکیریں گہری ہونے لگی تھیں۔ حنین ہمیشہ سے میرے لیے سہرش کی طرح ہی ہے، اور اگر اس شخص کو میں برا پاتا تو سب سے پہلے میں سہرش کی حفاظت حکمت عملی تیار کرتا، مگر میں ایسا نہیں کر رہا کیونکہ اس شخص کو بدنیت اور بد فطرت نہیں پایا کبھی، اور جب سہرش کو اس کے گھر جانے یا اس کے سامنے آنے سے نہیں روک رہا تو کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ تو بس تم اسی بات کو سوچ کر مطمئن ہو جاؤ کہ میں سہرش کو کسی غلط جگہ نہیں بھیج سکتا، اور جب میں اپنی بہن کو نہیں بھیج سکتا تو تمہیں کیسے اجازت دوں گا یا حمایت کروں گا کہ تم ایک غلط جگہ اپنی بہن کو جانے دو؟ تمہاری بہن میری بھی بہن ہے، اور یقین رکھنا کہ جیسا میں کبھی سہرش کا برا نہیں چاہ سکتا، حنین کا بھی برا نہیں چاہ سکتا۔ کہ سہرش اس لیے عزیز و قابل احترام ہے کہ وہ میری بہن ہے، اور حنین اس لیے کہ وہ تمہاری۔ اور جب ہم ایک ہیں تو ہمارے رشتے، ہمارے احساسات کیسے الگ ہو سکتے ہیں؟ اس کا وہی ازلی نرم ٹھہرا ہوا لہجہ تھا جو زرمین کی ہر الجھن اور ہر بے چینی کو ختم کرتا چلا گیا تھا۔ تھینکس فضیل، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے میری کتنی بڑی پرابلم سالو کر دی ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا تھا اور لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، اور سادگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا فضیل یکدم ہارٹ بیٹ مس کر گیا تھا کہ اس کا گلابی چہرہ کھل کر گلاب کی طرح مہک اٹھا تھا، اور وہ مہک اسے اپنی جانب کھینچنے لگی تھی۔ حنین میرے لیے مجھ سے زیادہ اہم ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہوتے۔ اس کی خوشی مجھے اپنی خوشی سے بڑھ کر عزیز ہے، اور میں جانتی ہوں کہ جو ہوا اس کے ننھے ذہن پر ضرب لگا گیا ہے۔ وہ ظاہر نہ کرے مگر میں محسوس کر سکتی ہوں کہ وہ جب سے ہی مضطرب ہے، اور میں چاہتی تھی کہ وہ ہر ٹینشن سے آزاد ہو جائے، مگر میں اپنی ٹینشن کے چلتے اسے ٹینشن فری نہیں کر پا رہی تھی۔ لینے کو فیصلہ لے لیا تھا، مگر ہزار خوف کے سائے میرے گیٹ منڈلا رہے تھے۔ مگر اب آپ کا ساتھ میرے لیے بہت بڑی ڈھارس ہے، آپ نے مجھے ٹینشن فری کر دیا ہے، اور اب میں انشاءاللہ حنین کو اس دیش سے نکال لوں گی۔ وہ اس کی بدلتی کیفیت سے انجان حنین کے لیے اپنے جذبات بیان کرتی اسے تشکر سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے مسکرانے پر وہ دھیمے سے جوابی مسکراہٹ اچھالتا پلٹ گیا تھا۔ ان کی شادی کو تقریباً 3 ماہ ہو گئے تھے۔ اجنبیت بھلے نہ تھی، مگر دوریاں اور فاصلے ان کے درمیان ہنوز تھے۔ اس نے اگر اسے وقت دیا تھا تو اپنی بات اپنے فیصلے پر قائم بھی تھا، اور وہ تھی کہ سب کے لیے سایہ دار شجر ثابت ہونے والی۔ اس کے لیے تو دھوپ بھی ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا خیال رکھتی تھی، اس کی پرواہ کرتی، کھانے پینے، کپڑوں اور ہر چیز کا دھیان رکھتی تھی۔ اس سے ہر کسی کی بات کر لیتی تھی، اب تو بلا جھجک ہر موضوع پر عام سے انداز میں بات کر لیتی تھی۔ بات نہیں ہوتی تھی تو ان دونوں کی، ان کی خواہشات اور ضروریات کی، رشتے کے تقاضے اور محبت کی۔ وہ جس طرح انجان بنتی تھی وہ الجھ جاتا تھا، لیکن اس سے کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔ وہ انجان تو پہلے بھی نہیں رہنا چاہتا تھا، اور وقت کے گزرتے انجان بنے رہنا جذبات کو جھٹکنا، جذبوں پر بند باندھنا بہت مشکل لگتا تھا۔ مگر وہ اس کی خوشی کے لیے ان ساری مشکلات سے نمبرد آزمائی کر رہا تھا کہ اس کی سوچ یہی تھی کہ اجنبیت کی دیوار گر گئی ہے، وقت کے چلتے دوریاں بھی سمٹ جائیں گی، اور وہ جو اسے انجان سمجھ رہا تھا وہ اتنی بھی انجان نہ تھی کہ اس کی نگاہ کا اٹھنا پھر ٹھہرنا اس کا دل دھڑکا دیا کرتا تھا۔ مگر دھڑکنوں کا ساز الگ ہی تار اٹھاتا تو وہ گھبرا جاتی تھی۔
کہ وہ شخص جو کچی عمر میں نگاہ میں سمایا تھا، دل میں ٹھہرا تھا، دعا بن کر لبوں کی صدا بنا تھا، وہ نصیب نہ تھا، نہ ملا تھا، نہ ملنے کی امید تھی۔ لیکن دل کا کیا کرتی کہ اب ہر دعا میں اسے دل سے نکل جانے کی التجا کرتی، اسے بھول جانے کی کوشش میں آج کل شدتوں سے یاد کر رہی تھی، اور اسی لیے اس کی محبت اور اس کی طلب کو نظر انداز کر رہی تھی کہ وہ بٹے ہوئے دل کبیدہ ذہن کے ساتھ اس کے جیون میں شامل تو ہو گئی تھی، اس کی بننا نہیں چاہتی تھی۔ اس پیارے سے سادہ شخص کے ساتھ وہ جو ناانصافی کر چکی تھی، مزید نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کسی اور کو دل میں بسا کر جیون میں شامل ہونا اس کی مجبوری تھی، مگر اب وہ اس مجبوری کو توڑ کر ذہن و دل کی پوری آمادگی سے اس شخص کی بننا چاہتی تھی۔ لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ وہ روز ٹوٹنے اور جڑنے کے مرحلے سے گزرتی، خود کو فضیل کا مجرم پاتی، معافی کی آس میں جی رہی تھی۔ کب پرانی محبت دل سے نکلتی اور فضیل کی محبت سما جاتی۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 26ویں قسط۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔